سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو۔ ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، میرا اللہ بڑا ہی کریم۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں۔ کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے۔ دیکھیں نا، بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم۔ ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں۔ تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے۔ بات کسی کی ہو رہی ہوتی، حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا، تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو، اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی رحمت والا ہوگا۔ یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر۔ ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ میرا بچہ، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، پریشان ہوتی۔ میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی، تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، وہ بھی چاہتا۔ حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک نا۔ آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک، عشاء تک، وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں، اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں۔ ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا۔ جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں۔ جو ساری چل رہی ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔
कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ है और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया है। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था? हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फिर हमने बाची जाना है इंशाअल्लाह, तो फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीम है, उसने माफ ही करना है, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर रोने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात, हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं दुआ कर दे।